أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آلہ وصحبہ وسلم تسلیما۔ محترم سامعین ذی وقار، آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید میں سے سورہ کہف کے رکوع نمبر 8 کی پہلی آیت مبارکہ تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ محترم سامعین، اللہ جل شانہ کی ذات فرما رہی ہے وَلَقَدْ صَرَّفْنَا، اور البتہ تحقیق صرفنا، ہم نے بیان کیا ہے فی هذا القرآن، اس قرآن میں للناس، لوگوں کے لیے، من کل مثل، ہر قسم کی مثالیں یا ہر قسم کے مضامین، یعنی ہم نے لوگوں کے فائدے کے لیے اس قرآن میں طرح طرح سے ہر قسم کے مضامین بیان کیے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ انسان کو کسی چیز کی ضرورت ہو تو اس کتاب کے اندر موجود نہ ہو۔ انسان کی ضرورت کی، انسان کی رہنمائی کی ہر چیز کو اللہ جل شانہ نے اس کتاب کے اندر بیان کر دیا ہے۔ وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا، اور انسان ہے کہ جھگڑا کرنے میں ہر چیز سے بڑھ گیا ہے۔ وَكَانَ الْإِنسَانُ، اور انسان ہے اکثر زیادہ ہو گیا ہے، شَيْءٍ جَدَلًا، کسی چیز کے متعلق جھگڑا کرنے میں۔ یعنی اب چاہیے تو یہ تھا کہ جب اللہ جل شانہ نے اس کتاب قرآن مجید فرقان حمید کو بھیجا، اور ایسی کتاب بھیجی کہ جس کے اندر ہر قسم کے ہر مضمون کو اللہ نے کھول کے بیان کر دیا، اور اس انسان کی جو ضرورت کی چیز تھی اس کو واضح کر دیا، تو بندے کو چاہیے تھا کہ اس کتاب کے قریب آتا، اس سے رہنمائی حاصل کرتا اور اپنی دین و دنیا دونوں زندگیوں کو بنا لیتا۔ اب بجائے اس کو ماننے کے وہ کیا کرتا ہے، جھگڑا کرتا ہے یا اپنی دینی اختراع کرتا ہے، گویا وہ اللہ سے، یعنی اللہ کی باتوں کو نہیں مان رہا۔ اس وجہ سے کہا جا رہا ہے کہ انسان زیادہ جھگڑالو ہے، زیادہ جھگڑا کرنے والا ہے۔ پھر آگے فرمایا جا رہا ہے کہ وَمَا مَنَعَ النَّاسُ أَن يُؤْمِنُوا، اور کس نے منع کیا ہے لوگوں کو، أن يؤمنوا، یہ کہ وہ ایمان لائیں، اذ جاءہم الہدیٰ، جبکہ آ چکی ہے ان کے پاس ہدایت، یعنی جب لوگوں کے پاس ہدایت آ چکی تو اب انہیں ایمان لانے اور اپنے رب سے ویستغفروا، اور معافی مانگنے سے، اپنے رب سے معافی مانگنے سے کون سی چیز مانے؟ وما منع الناس، ان لوگوں کو کون سی چیز منع کر رہی ہے؟ الا ان تأتیہم سنت الاولین، مگر یہ کہ آئے ہیں ان سے پہلے بھی ایسے ہی آئے ہیں، ان سے پہلے جو لوگ تھے انہوں نے بھی ایسا ہی کیا ہے۔ پھر یہاں یہ بات بیان کی جا رہی ہے کہ جب لوگوں کے پاس ہدایت آ چکی تو اب انہیں ایمان لانے اور اپنے رب سے معافی مانگنے سے اس مطالبے کے سوا کوئی اور چیز نہیں روک رہی کہ ان کے ساتھ بھی پچھلے لوگوں جیسے واقعات پیش آ جائیں۔ الا ان تأتیہم، یہ کہ آ جائیں سنت الاولین، جو پہلے گزر چکے ہیں، ان کے ساتھ جو واقعات پیش آئے، ان کے ساتھ جو حالات پیش آئے، اب یہ ان کے جو اعمال ہیں یہ اسی چیز کی دعوت دے رہے ہیں کہ ان کے ساتھ بھی ویسا ہی، انہوں نے بھی ایسی نافرمانیاں کی، پھر اللہ کی طرف سے اب عذاب ان کے اوپر آیا۔ اللہ بتا رہے ہیں، بیان فرما رہے ہیں کہ جب یہ بھی ویسے ہی اعمال کر رہے ہیں تو ان کے ساتھ بھی ویسی ہی جزا ہوگی۔ آگے فرمایا او یأتیہم العذاب قبلا، یا عذاب ان کے بالکل سامنے آ کھڑا ہو، اور یاتیم، یہ آ جائے ان کے اوپر العذاب، عذاب قبلا، قبل کہتے ہیں سامنے، بالکل سامنے آ کے کھڑا ہو جائے، جیسے ان کے اوپر کوئی دور لا دیا گیا، کبھی کیا کون سا عذاب آ گیا، کبھی کون سا عذاب آ گیا۔ تو اللہ جل شانہ کی ذات بیان فرما رہی ہے کہ جب انہوں نے پہلے لوگوں والے اعمال کر رہے ہیں، کون سے لوگوں والے کہ جنہوں نے اللہ کی نہیں مانی، اللہ کے انبیاء کرام کی دعوت کا انکار کیا، ان کو بار بار دعوت دی گئی، سمجھایا گیا کہ ان کی مانو، اس میں تمہاری کامیابی ہے، انہوں نے نہ مانا تو پھر کیا ہوا، ان کے اوپر عذاب آیا، اور ان کے اوپر ایسے حالات بھی آئے کہ ان کو سمجھانے کے لیے اللہ نے سامنے لا کے عذاب کو کھڑا کر دیا کہ اب مان جاؤ، اب بدل جاؤ، اب ٹھیک ہو جاؤ، لیکن وہ نہ ہوئے۔
تو اب کہا جا رہا ہے کہ وما من الناس، لوگوں کو کون سی چیز منع کر رہی ہے سوائے اس کی کہ وہی چیز دیکھنا چاہتے ہیں، وہی کچھ کرنا چاہتے ہیں۔ تو یہ ایک سمجھانے کا انداز ہے، اللہ ہمیں سمجھا رہا ہے کہ انسان تو سمجھ جا، کیا تو بھی وہی حالات چاہتا ہے، تو بھی اسی طرح کر رہا ہے، تو پھر تیرے ساتھ بھی وہی کچھ ہوگا، میں وہی الہ ہوں، وہ بھی میرے بندے تھے، تم بھی میرے بندے ہو۔ پھر آگے فرمایا جا رہا ہے کہ وما نرسل المرسلین الا مبشرین ومنذرین، اور ہم پیغمبروں کو صرف اسی لیے بھیجتے ہیں، وما نرسل، اور ہم نہیں بھیجتے ہیں المرسلین پیغمبروں کو، الا سوائے اس کے کہ مبشرین وہ خوشخبری دینے والے ہیں، ومنذرین اور ڈرانے والے ہیں۔ یعنی ہم اپنے پیغمبروں کو صرف اسی لیے بھیجتے ہیں کہ وہ مومنوں کو خوشخبری دیں اور کافروں کو عذاب سے ڈرائیں۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم متعلق فرمایا گیا کہ وما ارسلناک الا مبشرا ونذیرا، کہ ہم نے آپ کو نہیں بھیجا ہے سوائے اس کے کہ مبشر یعنی خوشخبری دینے والا اور نذیرا ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ یہاں فرمایا جا رہا ہے تمام انبیاء کرام کو وما نرسل المرسلین الا مبشرین ومنذرین، کہ تمام انبیاء کرام کے بھیجنے کا مقصد کیا ہے کہ لوگوں کو خوشخبریاں سنائیں، بھئی یہ کام کرو گے تو یہ ملے گا، تاکہ اس کی وجہ سے وہ اللہ کی مان کے چلنے والے بن جائیں۔ دوسری بات یہ کہ اگر ایسا کرو گے تو پھر جہنم کی آگ کے اندر جلو گے، ایسی نافرمانی کرو گے پھر عذاب آئے گا، پھر تمہارے رزق کے اندر کمی ہو جائے گی، تمہارے لیے پریشانیاں آئیں گی، بے برکتیاں آئیں گی، بے چینی آئے گی جب اللہ کی نہیں مانو گے۔ تو یہ انذار ہے، انذار سے مراد یہ وہ انذار ہے جیسے کوئی محسن کسی کو ڈراتا ہے کہ نہ کرو، ایسا کیا تو یہ ہو جائے گا، ایسے ہی انذار انبیاء کرام کا ہے، وہ بھی ڈراتے ہیں کیونکہ وہ اس امت کے یا اپنی قوم کے محسن ہوتے ہیں۔ پھر آگے فرمایا جا رہا ہے کہ وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ، وَيُجَادِلُ اور جھگڑا کرتے ہیں الَّذِينَ كَفَرُوا وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے، بالباطل باطل کے ساتھ، جھوٹ کے ساتھ، لِيُدْحِضُوا تاکہ وہ ملا دیں یا مٹا دیں بھی اس کے ساتھ الحق حق کو مٹا دیں۔ یعنی فرمایا جا رہا ہے کہ جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے وہ باطل کا سہارا لے کر جھگڑا کرتے ہیں تاکہ اس کے ذریعے حق کو ڈگمگا دیں یا حق کو بچلا دیں یا حق کو پھسلا دیں یا حق کو مٹا دیں۔ لیدخلوا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مٹا دیں، ڈگمگا دیں۔ تو اب یہاں یہی ہے کہ ان کی کوشش کیا ہے کہ وہ باطل کے ساتھ مل کے جو لوگ جھگڑا کر رہے ہیں انبیاء کرام کے ساتھ، ان کی یہ ہے کہ تاکہ وہ اس کو دین کو مٹا دیں، دین ختم ہو جائے، اس کے لیے وہ کوشش کرتے ہیں۔ اور پھر آگے فرمایا جا رہا ہے کہ وَاتَّخَذُوا آیَاتِي وَمَا أُنذِرُوا هُزُوًا، اور انہوں نے میری آیتوں کو اور انہیں جو تنبیہ کی گئی تھی اس کو مذاق بنا رکھا ہے۔ وَاتَّخَذُوا نے بنا رکھا ہے آیاتی میری آیتوں کو، وما انذروا جو انہیں ڈرایا گیا ہے، ہزوا مذاق بنا رکھا ہے۔ یعنی اس کو مذاق سے مراد یہ ہوتا ہے کہ جس کی حقانیت کے اوپر یقین نہ رکھنا۔ اور وہ کرتے تھے کہ انبیاء کرام سے مذاق کرتے تھے، تاکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی مشرکین مکہ یا کچھ لوگ کہنے لگے، آپ کہتے ہیں قیامت آ رہی قیامت آ رہی، وہ آپ معجزہ کہتے ہیں لے کے آ رہا ہوں، معجزہ کہاں لے کر آئے، معجزہ لے کے آ جائیں نا، ہمیں ذرا دکھائیں فلاں چیز ادھر آ جائے فلاں ادھر ہو جائے۔ اس طریقے سے باقی انبیاء کرام کو بھی انہوں نے تنگ کیا، ٹھٹھے کیے، مذاق کیے۔ اور یہ اللہ کی حکمتیں ہیں کہ اللہ کریم نے کیوں یہ معجزات نہیں بھیجے۔ اللہ جب چاہتے تھے اللہ اپنی حکمت کے ساتھ کسی کے اوپر عذاب بھیجتے تھے تو اللہ اپنی حکمت کے ساتھ، کیونکہ اللہ بھی تو اپنا رحم کرنے والے ہیں اپنی امت کو، اپنے لوگوں کے اوپر، اپنی مخلوق کے اوپر۔ اور اللہ نے اپنے محبوب کو بھیجا تو وہ بھی وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، وہ بھی رحم کرنے والے، یعنی اللہ خود رحمتی وسعت اللہ کل شیء، اللہ کہتے ہیں کہ میری رحمت ہر چیز کے اوپر غالب ہے۔ اور یہاں فرمایا ہے کہ میں نے اپنے محبوب کو جو بھیجا وہ بھی رحمت للعالمین بنا کر بھیجا، تمام جہان والوں کے لیے۔ انسان تو انسان، آپ علیہ السلام جنگل کے درندوں اور جتنے جانور ہیں ان کے لیے بھی آپ رحمت تھے، وہ بھی آ کے آپ علیہ السلام کے پاس آ کے شکایت کیا کرتے تھے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں مالک تنگ کر رہا ہے، یہ کر رہا ہے وہ کر رہا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کو اللہ نے رحمت۔ اور پھر تیسری بات یہ ہے کہ اللہ نے جو آپ علیہ السلام کو ساتھی دیے ان کا فرمایا رحماء بینہم، وہ آپس میں رحم کرنے والے ہیں۔ اب چوتھا مرتبہ امت کا آتا ہے تو امت کو بھی چاہیے کہ وہ بھی آپس کے اندر رحم کرنے والی ہو، ایک دوسرے کے ساتھ بھلائی کرنے والی ہو۔ اگر نہیں کر رہی تو وہ اس عادت کو چھوڑ رہی ہے۔ لیکن یہاں یہ فرمایا جا رہا ہے کہ انہوں نے کیا کیا کہ اس کو ٹھٹھا سمجھ رہے ہیں، مذاق سمجھ رہے ہیں، انہوں نے مذاق بنا رکھا ہے ہماری آیات کو اور جو ڈرانا ہے۔ تو بات انسان یہ سمجھتا ہے لیکن یہ نقصان دیتا ہے، یہاں کو بھی اس لیے نے نقصان دیا۔ پھر آگے اللہ فرما رہے ہیں وَمَنْ أَظْلَمُ، اور کون اظلم، یہ تفضیل کا صیغہ ہے، زیادہ ظالم ہو سکتا ہے، ممن اس شخص سے ذکرہ جیسے نصیحت کی گئی ہے، بآیات آیات کے ساتھ، رب ہی اس کی رب کی آیات کے ساتھ،
یعنی ایک بندے کو اللہ کا کلام پڑھ پڑھ کے سنایا جا رہا ہے، اللہ کی نشانیاں بتائی جا رہی ہیں کہ مان جاؤ اس میں یہ فائدہ ہے، نہیں مانو گے اس کے اندر یہ عذاب ہے، یہ نقصان ہے، فرمایا کہ پھر بھی نہیں مانتا تو ومن اظلم، اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے، اس سے بڑا ناانصاف کون ہو سکتا ہے، اپنے اوپر ظلم کرنے والا کون ہو سکتا ہے کہ جسے بتایا جا رہا ہے کہ یہ فائدے کی چیز ہے، یہ تیرے لیے بھلے کی چیز ہے، اس کو چھوڑ کے وہ نقصان کی طرف پھر بھی پلٹ کے جا رہا ہے، تو یہ اپنے ساتھ ظلم کر رہا ہے، ناانصافی کر رہا ہے۔ تو یہی فرمایا جا رہا ہے کہ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ۔ فَأَعْرَضَ عَنْهَا، آگے فرمایا جا رہا ہے کہ وہ ان سے منہ موڑنے، فَأَعْرَضَ اعراض کرنے، دور بھاگنے، عَنْهَا ان سے، اور وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ، اور جو اس نے ما قدمت آگے بھیجے یدا اس کے ہاتھوں نے، ونسیہ اسے بھلا دینا، یعنی اپنے ہاتھوں کے کرتوت کو بھلا بیٹھے۔ اب اس بندے کی بات بیان کی جا رہی ہے کہ جو بندہ جو اس نے آگے بھیج رہا ہے اس کو بھلا بیٹھے اور اس کے بعد اعراض کرے ان باتوں سے، اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے؟ اللہ کی آیات سے، اللہ کے احکامات کو چھوڑ کر پس پش ڈال کر وہ یہ چیز کرتا ہے، تو اس کے متعلق یہ بات بیان کی جا رہی ہے۔ یعنی اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جسے اس کے رب کی آیتوں کے حوالے سے نصیحت کی جائے تو وہ ان سے منہ موڑ لے اور اپنے ہاتھوں کے کرتوت کو بھلا بیٹھے، یہ نصیحت بھلا بیٹھے، اس کے متعلق فرمایا جا رہا ہے۔ اور پھر آگے فرمایا جا رہا ہے کہ انا جعلنا علی قلوبہم اکنہ، انا بے شک جعلنا ہم نے کر دیا علی اوپر قلوبہم ان کے دلوں پر اکنہ پردے ڈال دیے ہیں۔ اللہ فرما رہا ہے حقیقت یہ ہے کہ ہم نے ان لوگوں کے کرتوت کی وجہ سے ان کے دلوں پر غلاف چڑھا دیے ہیں، کرتوت ان کے کردار کی وجہ سے، ان کے اعمال کی وجہ سے، یہ جو عمل کرتے ہیں، یہ جو دنیا کے اندر کام کر رہے ہیں، اللہ کہتے ہیں کہ ان کی وجہ سے کہ ہم نے ان کو حق بات یہ پہچان ہی نہیں سکتے۔ اور یہ ہوتا ہے اللہ کا کہ اللہ جل شان ہو، کئی لوگ ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ بڑے عقل والے ہیں، دنیا کے معاملات کے اندر بڑی فہم و فراست رکھتے ہیں، لیکن دین کے معاملے میں ان کی آنکھیں بند ہیں، ان کی دل کی آنکھیں بند ہیں، حقیقت کی آنکھیں بند ہیں، وہ غلط فیصلے کر رہے ہوتے ہیں، غلط کام کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ فرمایا جا رہا ہے اللہ کا، اللہ کہتے ہیں انا جعلنا، ہم نے کر دیا ہے اللہ قلوب میں ان کے دلوں کے اوپر اکنہ پردے ڈال دیے ہیں، رکاوٹیں ہم نے کھڑی کر دی ہیں ان لوگوں کو، لیکن اس وجہ سے نہیں، اللہ کی ذات نعوذ باللہ ظالم نہیں ہے کہ کسی کے اوپر وہ ان کے کرتوت کی وجہ سے، ان کے اعمال کی وجہ سے، ان کے کردار کی وجہ سے۔ پھر آگے فرمایا جا رہا ہے ان یفقہوہ فی آذانہم وقرا، کہ جن کی وجہ سے وہ اس قرآن کو نہیں سمجھتے، این یفقہوا یہ کہ وہ اس کو سمجھیں۔ اب وہ اس کو سمجھ کیوں نہیں سکتے؟ ان کی یہ باتیں حق والی باتیں یا قرآن سمجھ کیوں نہیں آتا؟ ان کے اعمال کی وجہ سے۔ اور کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بندے سے اللہ جل شانہ کی ذات توفیق سلب کر لیتی ہے، اچھے کاموں کی توفیق، ہدایت کی توفیق اللہ کی ذات سلب کر لیتی ہے۔ ایک بندے نے کوئی نافرمانی کی، اللہ نے اگلی نماز کی سے توفیق ہی نہیں دی۔ اگر کوئی بندہ نماز چھوڑ رہا ہے تو اسے سوچنا چاہیے کہ مجھ سے یہ اللہ نے توفیق لے لی ہے، اللہ ہی توفیق دیتے ہیں، کس وجہ سے لے لی ہے؟ کہیں کوئی خطا تو ہو گئی ہے، اچھا کام کر رہا تھا، آج یہ کام مجھ سے چھوٹ گیا، لگتا ہے کہ کہیں مجھ سے کوئی غلطی ہوئی، اللہ کی ذات مجھ سے ناراض ہو گئی۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق آتا ہے کہ تہجد کی نماز ایک دفعہ ان سے رہ گئی، جب رہ گئی پورا دن روتے رہے، اتنے پریشان، اتنے نادم ہوئے کہ دوسرے دن ایک بزرگ آ گیا انہیں اٹھانے کے لیے، اس نے آ کے اٹھایا، تو کون ہے، مجھے کیوں اٹھا رہا ہے؟ تو انہوں نے پکڑ لیا، تو بتائے گا، تب دوسرے دن بھی آ گیا، پھر پکڑ لیا، جب بتائے گا تو اس نے کہا میں شیطان ہوں۔ تو شیطان اور بدبخت، تو مجھے اٹھا رہا ہے، کس لیے اٹھا رہا ہے؟ اس نے کہا کہ اس لیے میں اٹھا رہا ہوں کہ جو کل آپ روئے ہیں نا اللہ کے سامنے گڑ گڑائے ہیں، پورا دن آپ نے ندامت کے جو آنسو بہائے ہیں، اللہ کے ہاں جو آپ کو قرب ملا ہے مجھے وہ پسند نہیں ہے، اس لیے تو اللہ کی ذات توفیق سلب کر لیتی ہے جب بندہ اللہ سے دوری اختیار، کوئی عمل چھوڑ دیتا ہے۔ تو جب ہم سے کوئی عمل چھوٹ رہا ہو تو ہمیں غور کرنا چاہیے کہ ایسا تو نہیں ہے کہ اللہ کی ذات ہمیں دور کر رہی ہے، بھجوا رہی ہے۔ چلیں بہرحال ان یفقہوہ یہ کہ اللہ کی ذات اسے اس کی سمجھ نہیں دیتے، وفی آذانہم وقرا، اور ان کے جو کانوں میں اللہ جل شانہ کی ذات بوجھ ڈال دیتی ہے، ڈانٹ لگا دیتی ہے، ان کے کانوں میں اللہ کی ذات بوجھ لگا دیتی ہے کہ جس کی وجہ سے اس چیز کو وہ سمجھ نہیں سکتے ہیں۔ وَإِن تَدْعُهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ فَلَن يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا، وَإِن تَدْعُهُمْ، اور اگر تم اس ہدایت کی طرف بلاؤ، یعنی ان کو اگر تم بلاؤ الی الہدا، اس ہدایت کی طرف بلاؤ، فلن یہتدوا، ہرگز ہدایت نہیں پائیں گے، اذن ابدا، کبھی بھی، یعنی انہیں ہدایت کی طرف جب بھی بلایا جائے گا تب بھی وہ صحیح راستے پر ہرگز نہیں آئیں گے۔ کس وجہ سے نہیں آئیں گے؟ ان کے اپنے اعمال کی وجہ سے۔ تو لہذا
اعمال خیر جو ہیں اعمال خیر کو کھینچنے کا سبب بنتے ہیں، اور جو اعمال شر ہیں وہ نیک اعمال سے بندے کو دور کر دیتے ہیں۔ اس لیے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جب کبھی کوئی غلط کام ہو جائے فوراً نیک کام کرنا چاہیے، اللہ سے معافی تلافی کرنی چاہیے، توبہ کر لینی چاہیے، تاکہ اللہ کی ذات باقی جو اچھے کام ہم کرتے ہیں یا کرنے کی توفیق اللہ کی ذات دیتی ہے وہ دیے رکھے کہیں ایسا نہ اللہ کی ذات وصرف کر لے۔ پھر آگے فرمایا جا رہا ہے کہ وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ، اور آپ کا پروردگار الغفور بڑا معاف کرنے والا، ذو الرحمہ رحمت والا، اللہ کی ذات تو معاف کرنے والی ہے۔ اب یہی فرمایا جا رہا ہے جو میں نے بات کی ہے کہ فوراً پلٹے، گناہ ہو گیا اللہ سے معافی مانگے، اللہ معاف کر دے، اے اللہ تو معاف کر دے، اللہ معاف کر دیں گے، اور پھر اللہ سے کہے اللہ تو رحم کر، رحم یہ ہے کہ اللہ پھر توفیق دیں گے۔ تو اب یہاں فرمایا جا رہا ہے کہ وَرَبُّكَ الْغَفُورُ، تیرا رب جو ہے وہ معاف کرنے والا ہے، ذو الرحمہ اور رحم کرنے والا ہے، دوبارہ اچھے کام کی توفیق دینے والا ہے۔ اور فرمایا لَوْ يُؤَاخِذُهُم بِمَا كَسَبُوا لَعَجَّلَ لَهُمُ الْعَذَابَ۔ آگے فرمایا جا رہا ہے لو یؤاخذہم، اگر ان کا مواخذہ کیا جائے اس وجہ سے بما کسبوا جو انہوں نے کام کیے ہیں، لعجل لهم العذاب، البتہ آ جائے ان کے اوپر جلد عذاب، عجل جلدی اجلت کے ساتھ ان کے اوپر عذاب آ جائے۔ یعنی اب ان کے ان کاموں کو دیکھا جائے، ان کی چیزوں کو دیکھا جائے جو کمائی انہوں نے کی ہے، اگر وہ اس کی وجہ سے انہیں پکڑنے پر آتا تو ان کو جلدی عذاب دے دیتا۔ یعنی اللہ کی ذات اگر کاموں کو دیکھتی تو اس کی وجہ سے جلدی عذاب دے دیتی۔ ان کی پچھلی قوموں کا تذکرہ چل رہا ہے۔ پھر آگے فرمایا جا رہا ہے کہ بل لہم موعد لن یجدوا من دونه موئلا، آگے فرمایا جا رہا ہے لیکن ان کے لیے ایک وقت مقرر ہے جس سے بچنے کے لیے اس کو کوئی بھی پناہ گاہ نہیں ملے گی، انہیں کوئی پناہ گاہ نہیں ملے گی۔ تو اب ایک وقت اللہ نے مقرر کر رکھا ہے، بل لہم، بلکہ ان کے لیے موعد، ایک موعد مقررہ جگہ ہے، وقت ہے، لن یجدوا، ہرگز یہ نہیں پائیں گے، من دونی، اس کے علاوہ، موئلا، کوئی بھی بچنے کی جگہ یا بچانے والا کوئی نہیں پائے گا۔ اللہ کی ذات بچانا چاہے گی تو بچ پائیں گے، ویسے اور کوئی جگہ نہیں ہے، تو لہذا انہیں پہلے ہی چاہیے کہ اللہ کے ساتھ اپنا تعلق قائم کر لیں۔ پھر آگے فرمایا جا رہا ہے کہ وَتِلْكَ الْقُرَىٰ أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِمْ مَوْعِدًا، یہ ساری بستیاں تمہارے سامنے ہیں، وَتِلْكَ الْقُرَىٰ، اور یہ قرآ بستیاں، قریہ کی جمع قرآ آتی ہے، اور یہ ساری بستیاں جو ہے یہ تمہارے سامنے، اہلکناہم، اللہ کہتے ہیں ہم نے ان کو ہلاک کیا۔ کیوں ہلاک کیا؟ لما ظلموا، جب انہوں نے ظلم کیا، یعنی ایسے اللہ نے ہلاک نہیں کیا، اللہ کہتے ہیں اہلکناہم، ہم نے ان کو ہلاک کیا، لما ظلموا، جب انہوں نے بستی کے اندر رہنے والوں نے ظلم کیا، ناانصافی کی، اللہ کے احکامات کو توڑا، اللہ کی بار بار نافرمانی کی، اللہ کہتے ہیں وجعلنا لمہلکہم موعدا، اور ان کی ہلاکت کے لیے بھی ہم نے ایک وقت مقرر کیا ہوا تھا، وجعلنا، اور ہم نے کیا ہوا تھا، لمہلکہم، ان کی ہلاکت کے لیے موعدا، ایک وقت مقرر کیا ہوا تھا، ایک وعدہ کیا ہوا تھا ان کے لیے، کس وقت کے اندر اگر ایسے کام کریں گے تو پھر عذاب آئے گا۔ تو گویا یہ ساری بستیاں تمہارے سامنے ہیں، جب انہوں نے ظلم کی روش اپنائی، عادت اپنائی، تو ہم نے ان کو ہلاک کر ڈالا، اور ان کی ہلاکت کے لیے بھی ہم نے ایک وقت مقرر کیا ہوا تھا۔ یعنی ایسا نہیں کہ اللہ کی ذات فوری لے آتی ہے، اس کے لیے اللہ ڈھیل دیتی ہے، اللہ بڑے حکیم ہیں، اپنے بندے کے لیے مہلت دیتے ہیں کہ اب بندہ سمجھ جائے، اب بندہ سمجھ جائے، پھر بار بار کبھی اللہ اپنے انبیاء کرام کو بھیج رہے ہیں، کبھی کتابیں بھیج رہے ہیں، کبھی حالات بھیج رہے ہیں۔ حالات اس لیے آتے ہیں ہماری اصلاح کے لیے آتے ہیں، پریشانی آتی ہے، اور کئی لوگ ان حالات کی وجہ سے بن جاتے ہیں، اور کئی لوگ ان حالات کی وجہ سے بگڑ جاتے ہیں۔ جن کے اوپر اللہ کی رحمت ہوتی ہے وہ بن جاتے ہیں، اور جن لوگوں کے اوپر جو ہے اللہ کا عذاب آنا ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں بگڑ جاتے ہیں، اور دور جاتے ہیں، اور بگڑ جاتے ہیں، اور دور چلے جاتے ہیں۔ تو اللہ کی ذات ہماری حفاظت فرمائے، ہم سب کو صحیح معنوں کے اندر صحیح طریقے سے اپنی اس پیاری کتاب کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق سے نوازے۔ اگلے درس کے اندر انشاءاللہ العزیز حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ اور اس کے بعد حضرت خضر علیہ السلام کا جو واقعہ ہے اس کو انشاءاللہ بیان کریں گے۔ اللہ کی ذات ہمیں صحیح معنوں کے اندر صحیح طریقے سے اس کتاب کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق سے نوازے۔ آمین۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ یا الہ العالمین، ہم سب کا بیٹھنا قبول و منظور فرما۔ یا اللہ جو کچھ پڑھا سنا گیا اللہ اس سب کو ہم سب کے حق کے اندر خیر و برکت کا ذریعہ بنا دے۔ یا اللہ اس بابرکت محفل کی وجہ سے ہم سب کے اوپر، ہم سب کے گھر بار، مال، اولاد، تمام نعمتوں کے اندر تو خیر و برکت ڈال دے۔ یا اللہ ہم سب کو اپنے نیک، فرما بردار اور شکر گزار بندوں کے صف کے اندر شامل فرما دے۔
یا اللہ ہماری تمام خطاؤں کو معاف فرما دے، بقیہ زندگی اپنے احکام اور اپنے پیارے محبوب کے پیارے پیارے طریقوں کے مطابق گزارنے کی توفیق سے نواز دے۔ یا الہ العالمین ہمارے تمام مسلمان مرحومین کی مغفرت فرما دے۔ یا اللہ ہم سب کو اور ہمارے تمام بیماروں کو یا اللہ محض اپنے فضل و کرم کے ساتھ تو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرما دے۔ یا اللہ ہم سب کی ہر قسم کی چھوٹی بڑی ظاہری پوشیدہ روحانی جسمانی تمام پریشانیوں کو تو دور فرما دے، عافیت والا معاملہ نازل فرما دے۔ یا اللہ ہماری پوری زندگی کے اندر خیر و برکت ڈال دے۔ یا اللہ ہم سب کے دلوں کے اندر جو نیک و جائز تمنائیں مرادیں حاجتیں ہیں یا اللہ ان کو تو اپنے غیب کے خزانوں سے پورا فرما دے۔ یا الہ العالمین ہم سب کو دونوں جہانوں کی کامیابی نصیب فرما دے۔ یا اللہ اپنی رضا کا پروانہ نصیب فرما دے۔ یا الہ العالمین ہم سب کو ہر قسم کی آفات و بلیات اور جتنے اچانک وقوع پذیر ہونے والے حادثات ہیں ان سب سے ہم سب کی پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرما لے۔ یا اللہ ہمیں زندہ رکھ تو دین اسلام کے اوپر، موت نصیب فرمانا تو ایمان کے عالم کے اندر۔ اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين، آمين۔